بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب، آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے صرف ایک بات مجھے عرض کرنے دیں۔ آج رؤف کلاسرا ہمارا دوست، ہمارا بھائی، اس کا مجھے فون آیا تھا، بہت اپسیٹ تھا۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ہم نے کل جو اس کی سٹوری فریبلز کے بارے میں وہ جو کل مسئلہ ہوا، اس کو کرتے ہوئے ہم نے کچھ اس طرح کے کامنٹس کو جانے دیا جس سے یہ لگا کہ جیسے وہ جو سٹوری رؤف نے لکھی تھی اس میں اس کا کوئی اپنا کوئی اینگل تھا یا کوئی موٹیوز ایٹریبیوٹ کیے گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر رؤف کلاسرا کی سٹوری کو ہم سیریس نہ لے رہے ہوتے تو بھائی ہم ڈسکس ہی کیوں کرتے؟ بنیادی بات، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، اس کی بہت ساری سٹوریز ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک محنتی رپورٹر ہے۔ ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل بار بار میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا، بلکہ میں تو اسکول کا نام بھی نہیں لے رہا تھا، لیکن تمہیں ہمیشہ جو عادت ہے، ماشاءاللہ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں آپ، میں کیا کروں، آپ نے نام لیا لوگوں کو کیوں آپ؟ اچھا، بہرحال میرا کل کے وہ پروگرام کرنے کا مقصد، اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ وی آر ناٹ سٹنگ ان ججمنٹ آن اینی باڈی۔ دیکھو، جب کوئی برا واقعہ ہوتا ہے بھیا تو اس میں ہر بندے کی ایک سٹوری ہوتی ہے، خاص طور پر ایموشنز ہوتے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کل کے ہمارے پروگرام کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم یہ اس بارے میں ورڈ تھے کہ یار ہمارے ہاں وائلنس کیوں نوجوانوں میں آ رہا ہے اور نوجوانوں میں اساتذہ کا احترام کیوں نہیں رہا۔ اب آپ فرمائیے جو آپ نے کہا۔ میں تو سمپل ہے، میرا صرف کلاسا صاحب سے ایک ہی شکوہ تھا، باقی نہیں، ان کی سٹوری ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن شکوہ صرف یہ تھا کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان لائن پہ آ گئے انہوں نے یہ تو ان سے کہہ دیا کہ آپ ایک جو شرابی وہاں کا جو استاد تھا یا پرنسپل تھا، وہ ان کے جیل کے دنوں کا دوست تھا، وہ آپ کا نام استعمال کر رہا ہے، یہ تو پوچھ لیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ طارق خاکوانی جس کے 3 بچے اس سارے کیس میں انوالو ہیں، آخر ان کا نام لے لے کے وہ تھانے والوں کو ڈراتا ہے۔ وہی بات کر رہے تو اس لیے اور باقی رؤف کلاسرا کی سٹوری سراخوں پہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جب آپ سٹوری فائل کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ طارق خاکوانی بدنام ہے پرائم منسٹر کے نام پر، تو آپ اس کا نام بالکل بہرحال، لیکن یہ میں ایک بات تمہیں کلیئر کر دوں کہ میں نہ رؤف کو اپسٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ تمہیں کو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے جو فوکس ہے وہ اور تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کا آج بہت دل کر رہا ہے بہت ساری باتیں کرنے کے، آپ نے کچھ فکرے رکھے ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ ابھی وہ کر لیں تو میں موضوع پہ آ جاؤں، یا آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ جو فکرے آج آپ نے سوچے ہوئے اگر بات کریں تو اس میں میں نے باخدا کوئی فکرے نہیں سوچے ہوتے۔ میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صدر محترم، دیکھو آئیے نا، وہ کبھی دھمکیاں دے، دہشت گرد کہتے ہیں میڈیا کو، پھر اس کی تردید کر دیتے ہیں، پھر اپنی پارلیمانی پارٹی میں کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا وکلا کو، پھر کہتے نہیں میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ اب صرف یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ وکلا پاکستان کے وہ کچھ زرداری صاحب سے پوچھ کر انہوں نے تحریک نہ شروع کی تھی، نہ وہ تحریک یہ ختم کریں گے، وہ تو ایک عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہے۔ وکلا اپنے سے کل یہی کھوسا صاحب، یہی بابر اعوان، یہ وہ آگے پیچھے ہوتے تھے، آج ماشاءاللہ حکومتیں ملی ہوئی ہیں، وہ آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وکلا پہلے دن سے جہاں کھڑے تھے اور آج بھی وہاں کھڑے، 9 مارچ کو وہ آئیں گے، جس نے روکنا ہوا وہ روک لے گا۔ آج کا فکرہ یہ ہے، نہیں فکرہ نہیں ہے، ٹارگٹ کے لیے تم تو ٹارگٹ کے نہیں کرتے ہو، بامبے میں لوگ سپاری بھیجتے ہیں نا، تم نے یہ نہ بتائے کہ یہ وکلا تحریک کے بارے میں کہ ہماری مرضی، ہم ٹائم فریم نہیں دے سکتے، آپ نہ دے ٹائم فریم۔ جنرل پرویز مشرف بھی ٹائم فریم نہیں دے رہا تھا، اب جا کے لیکچر دے رہا ہے وہاں پر، وہ تو چلو لیکچر دے سکتا تھا، زرداری صاحب بھی سوچ لیں کہ انہوں نے کہاں لیکچر دینے، تو اس لیے وہ بھی دیکھیں کہ ایک جینون پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے، وہ وکلا کی تحریک ہے، اور وہ تحریک عدلیہ کی آزادی کے لیے اس کو پولیٹیسائز نہ کریں۔ آگے آپ آگے۔ اچھا چلیں، یہ ہو گیا، اور اب میں آج کے موضوع پہ آ جاؤں۔ بالکل آ جائیں۔ اچھا، آج مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کیا، لوگ ایک تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی مسئلہ ہو میں اور تم بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کے سلسلے میں، حالانکہ تمہیں یاد ہوگا کہ کل جب کابینہ میں ایکسپینشن ہوئی تو وہ میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ پنجاب کا کام تیار ہے، یہ پرسوں آپ کو میاں صاحب نے کھانے پہ بھی بلایا ہے، میری بھی سفارش کیجئے، میں بھی جا سکوں ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا سکوں رائیونڈ میں، تو پھر وہ مل کے بعد میں جب کو پروگرام کریں تو بہتر ہے، میری سفارش ضرور کرنا۔ میں جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اور ہے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ؟ جی ہاں۔ اچھا چلے، دیکھو یہ میاں صاحب کی جو ہے نا ماشاءاللہ دیکھیں وہ اچھے لیڈر ہیں ساری چیزیں، لیکن آج وہ ویسے ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد وہی پرانی باتیں۔
اب میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ فکری تبدیل کر لیں. دیکھو پہلے اچھا مزے کی بات ہو گئی تھی کہ ہم اپنے موضوع پہ آئیں گے. ہم اپنے موضوع اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا آدھی پریس کانفرنس تو اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب زرداری صاحب کے بھی ایڈوائزر ہیں ماشاءاللہ, میاں صاحب کے بھی ایڈوائزر ہیں. وہی ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب اپنی بات کریں نا تو زیادہ پراثر ہوتی ہے. اسحاق ڈار سے پوچھیں گے تو وہ وہی لائن دیں گے جو پیس پارٹی کی لائن. اچھا نہیں, یہ اب تم زیادتی کر رہے ہو اسحاق ڈار کے بارے میں. چلو وہ لائن نہیں دیں گے جو پیس پارٹی کی نہیں ہوگی. چلیں بات ختم کرتے ہیں, آگے چلیں. ایسے ہم کے بارے میں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے مسائل, عدلیہ کی بحالی, پارلیمنٹ کی مضبوطی, وزیر اعظم کا کامیاب ہونا, لیکن بھائی میرے پاکستان ایک زرعی ملک ہے, یہ ہے یا نہیں؟ 70% تمہاری آبادی, وہ آٹا نہیں ملتا کھانے کو, زرعی اسی لیے نہیں ملتا نا, تو 70% لوگوں کا زندگی اور موت کا دار و مدار مشتاق منحاس وہ ہے زراعت پر. اور زراعت میں آج کل کے زمانے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے برادر, وہ ہے کھاد. اور کھاد تمہارے ملک میں نہیں مل رہی, یوریا جو ہے نا بالکل. اچھا کھاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو شارٹیج تمہارا سو کالڈ بہت ماشاءاللہ زرعی طور پر خوشحال امیر ترین صوبہ پنجاب, واہ 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 سبحان اللہ, اس کے ساؤدرن بیلٹ میں سب سے زیادہ ہے, جہاں کے آپ کے پیارے وزیر اعظم صاحب بھی ہیں. تو میں نے ندیم شاہ کو جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں ملتان میں, ان سے میں نے کر ریکویسٹ کی تھی کہ یار اس کو ذرا فالو کرو. انہوں نے اس کا پیکج بنایا ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھتے ہیں ندیم شاہ صاحب کا پیکج جو کہ ہمارے وہاں نمائندے, اور اس کے بعد بات کریں گے کھاد کی جو اس وقت شارٹیج ہوئی ہے اس پر. صورتحال یہ ہے کہ ایک بااثر پولیٹیکل مافیا ہے جو زرعی کھاد کے نام پر بگ فائنینشیل گیم کر رہا ہے, جس کی وجہ سے جو کسان ہیں وہ معاشی طور پر کنگال ہو رہے ہیں, اور وہ ہفتہ ہفتہ لائنوں میں لگے رہتے ہیں, لیکن ان کو کھاد نہیں ملتی. اراکین اسمبلی کی پرچیاں چلتی ہیں اور بوریاں غائب ہو جاتی ہیں. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کے منشی, نمائندے اور پارٹی کارکن اس کھیل میں قلت پیدا کر کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی, وفاقی حکومت کے ادارہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی صوبائی محکمہ زراعت اور ڈیلروں سے ملی بھگت کر کے کھاد کے ٹرالر من پسند جگہ پر اتروا کر 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے فی ٹرالر منافع کما رہے ہیں, اور درجنوں ٹرالر روزانہ خالی ہوتے ہیں. کسانوں کے مطابق رواں سیزن میں مجموعی طور پر 50% یوریا کھاد کی کمی رہی. ملتان میں تقریباً 6 لاکھ ایکڑ پر گندم زیر کاشت ہے, جس کے لیے 10 لاکھ بیگز کی ضرورت تھی, مگر اب جبکہ کھاد کا وقت ختم ہو رہا ہے ابھی بھی 4 لاکھ بیگز کی کمی ہے. 670 روپے والا بیگ 1000 سے 1100 روپے پر مشکل سے مل پاتا ہے. کہنے کو تو ملتان وزیر اعظم کا شہر ہے, لیکن یہاں پر کسان کھاد سے محروم اور شہری بجلی سے محروم ہے. 670 والی بوری جو ہے 911 والی بوری جو ہے 911 مہینے, اور ان کے نمائندے وہ آتے ہیں چٹیں لے کر ٹرالے کے ٹرالے چلے جاتے ہیں. یہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری عوامی حکومت ہے. اتنے آئے جمعے والے دیہڑے انہیں آخیا جی ہفتے آئے ہیں تو سوار دے سنکھا سوار ہی نہیں ملی. اج منگل نو آئے کھلے ہیں اج ہی نہیں ملتی. اتنے آنے ٹرالے ایم پی ایم ایل اے گھنٹے چلے وین, ساکو ایک بوری نہیں ملتی, تھوڑے ملتے ہیں, آج آنے آدن کالا ہو, کالا نے آدن پرسو آؤ. بڑا مسئلہ ہے, اصا پریشان ہے, گندم کی فصل تباہ تھی. جی اچھا, یہ تو آپ کو بڑی بات ہے. ناظم حسین شاہ صاحب جو ایم پی اے ہیں, بہت پرانے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں, ان کا میرے خیال میں پنجاب میں جو قیادت ہے اس میں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی شاہ صاحب. ہلو جی ایم شاہ صاحب, آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع دن سے تعلق ہے, آپ خود بھی فارمر ہیں, اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ پرو کسان سمجھی گئی ہے, اور ابھی آپ کے اپنے علاقے کے اندر کھاد نہیں مل رہی, جس کو 670 روپے کا ملنا تھا وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 900 سے 1100 روپے پہ مل رہی ہے, اور اس میں بھی کوئی پرچی برچی چل رہی ہے. اس پہ شاہ صاحب آپ بتائیں گے کیا وجہ ہے یہ؟ صاحب آپ اپنی ٹی وی کی آواز شاہ صاحب آپ کو اپنی ٹی وی کی آواز بند کرنا ہوگی, ورنہ آپ کو جہاں تک میری کنسٹیٹوئنسی کا تعلق ہے, آپ کو شاہ صاحب آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے.